موضوع اور عنوان جس حوالے سے مختصر معروضات عرض کرنی ہے وہ ہے اللہ کی رحمت سے محرومی کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دن نشین فرمائیں کہ ایک چیز اللہ کی طرف سے ایسی ہے جس میں ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، دنیا کی ہر مخلوق اس چیز کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ویسے تو ہر چیز اپنے وجود میں ہی اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی محتاجی کے بغیر کسی شے کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن ایک خاص چیز ایسی ہے جس کی ہر انسان کو محتاجی ہے بہت زیادہ، باقی چیزوں کی بنسبت اس چیز کی زیادہ احتیاج اور ضرورت ہے اللہ سے ملنے کی، اور وہ کیا چیز ہے؟ اس کا نام رحمت ہے۔ رحمت کا ہر بندہ بہت زیادہ محتاج ہے، ہر انسان کو باقی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ جو اپنے رب سے ضرورت ہے وہ اس کی رحمت کی ہے۔ یہ جملہ اور یہ باتیں تو پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ رحمت کہتے کسے کہیں؟ رحمت کہتے کسے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ بندے کے نافرمانی کے باوجود، گناہوں کے باوجود جس کا وہ حقدار ہے اس کو وہ نہ ملے، جس کا وہ حقدار ہے گناہوں، نافرمانیوں، بد عملیوں کے باوجود اس کو وہ نہ ملے جس کا وہ حقدار ہے، بلکہ اس کو وہ ملے جس کا اللہ حقدار ہے، جو اللہ کے لائق ہے۔ گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود سزا نہ ملے، عذاب نہ آئے، کسی قسم کی پکڑ نہ آئے، تنگی نہ ہو، محرومی نہ ہو، نافرمانیوں، گناہوں، بدعمالیوں میں آگے بڑھنے کے باوجود اس کی مہربانیاں ہوں، اس کی طرف سے آسائشیں اور آسانیاں ہوں، حالات سازگار ہوں، خوشیاں ہوں، گھر میں، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بندے کو سکون، آسائش، آرام، نعمتیں میسر آتی جائیں، حالانکہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ہی نافرمان ہے، بہت ہی گناہ گار ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر میں غلطی کروں تو میں اس بات کا حقدار ہوں کہ باس، ادارہ، قانون مجھے سزا دے، لیکن اگر باس، ادارہ اور قانون میری غلطی کے باوجود مجھے وہ دے جو میری سزا نہیں بلکہ اور میرے اوپر مہربانی کرے، اور میرے اوپر آسانیاں کرے، اور میرے اوپر شفقت کرے، اور میرے اوپر فیور کرے، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اور یہ دنیا میں صرف ایک ذات کرتی ہے جس کو لوگ اللہ کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں رحمت، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ اور یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ نے سب کو دی ہے، اللہ نے اپنی رحمت سب کو دی ہے، کافروں کو بھی دی ہے، مسلمانوں کو بھی دی ہے۔ اگر کافروں کو کفر کے باوجود رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ کفر سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ گناہ تو، بدعملیاں تو چھوٹی چیزیں ہیں نا کفر کے مقابلے میں۔ ایک بندہ سرے سے کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کو صحت دیتا ہوں، میں پھر بھی آپ کو رزق دیتا ہوں، میں پھر بھی آپ کو اولاد دیتا ہوں، آپ کو دنیا کی آسائشیں دیتا ہوں۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کا نام رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر چیز کو ملتی ہے، لیکن میرا عذاب، ان عذابی اصیب من اشاء، لیکن میرا عذاب صرف اسے ملتا ہے جسے میں چاہتا ہوں، جسے میں پسند کرتا ہوں، جسے میں نہیں پسند کرتا ہوں، میری رحمت اس کو بھی ملتی ہے۔
بٹ میرا عذاب جو ہے وہ صرف اس کو ملتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں، ہر ایک کو نہیں دیتا ہوں۔ رحمت ہر ایک کو ملتی ہے۔ خالق نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک تحریر لکھی، ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ ان الرحمتی وسعت غضبی، او کما قال، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غصے اور غضب پر غالب ہے۔ اگر کسی موقع پر میری رحمت اور میرے غضب، میرے جلال اور میرے کرم کا آپس میں ٹکراؤ اور مقابلہ ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جائے گی۔ اور یہ لکھ کر، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے یہ جملہ لکھ کر اللہ نے عرش پر رکھ دیا تھا، قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد تک کے لیے بھی۔ جب جب میری رحمت اور میرے غضب کا ٹکراؤ ہوگا، ہمیشہ میری رحمت کو فتح نصیب ہوگی، کیونکہ میری رحمت ہر ایک کو ملتی ہے، میرا عذاب صرف اس کو ملتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی شخص بھی ایسا عمل نہیں کر سکتا ہے کہ وہ عمل اس کو جنت میں لے کے چلا جائے، کوئی شخص بھی۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کوئی میں تو آپ بھی ہیں، کوئی شخص اس میں تو آپ بھی ہیں، تو کیا آپ کا عمل بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ آپ کے جنت میں جانے کا سبب بنے؟ اللہ نے تو آپ کو جنتوں کا مالک بنایا ہے، آپ تو کائنات کو جنتیں تقسیم کرتے، آپ کی پیروی پر لوگوں کو جنتیں اللہ بانٹتا ہے، تو آپ کا بھی عمل اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، لا و آنا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں لے لیا ہے، بلکہ مجھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات کو میری رحمت کے دامن میں رکھ دیا ہے۔ شروع والا مفہوم ذہن میں رکھنا، میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ مجھے سانس بھی نصیب ہو۔ باقی نعمتوں کے لیے تو بڑی بڑی دعائیں ہم کرتے ہیں نا، یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ میں اس بات کا بھی حقدار نہیں ہوں کہ میں دھرتی پہ زندہ رہوں اور یہ سانس آنے کے بعد دوسرا سانس بھی ملے جو میرے کرتوت ہیں۔ اور یہ اللہ کا قرآن پاک میں فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے، اگر میں تمہارے عملوں کے سبب تمہیں پکڑوں تو تم رہے، تمہاری بدعمالیوں کی نحوست کی پکڑ اتنی وسیع ہو جائے گی کہ دھرتی پر انسان تو انسان رہے، کوئی مخلوق بچے گی ہی نہیں، لیکن میں تو مہلت دیتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ پورے قرآن میں 3 آیات ایسی ہیں کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا پتہ بتاتی ہیں، اور جو سب سے زیادہ امید افزا اور رحمت والی آیات ہیں پورے قرآن۔ ویسے تو پورا قرآن ہی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، ہدم و رحمت للمؤمنین، قرآن ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، لیکن 3 آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کا وسیع ہونا بتاتی، کتنی وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 111۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَكْسِبْ اسمًا، لوگو یاد رکھو، تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کتنا بڑا ہے کوئی قید نہیں، کتنے ہیں اس کی بھی کوئی قید نہیں، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اللہ وَمَن يَظْلِمْ، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ، تم میں سے کوئی شخص سوءً، برا عمل کرتا ہے، سوء کسے کہتے ہیں؟ سوء عمل، برا عمل، ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور ہر بڑے سے بڑا گناہ، اس کو سوء کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے کوئی بھی شخص برا عمل کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر کسی کے دامن میں شرک بھی ہو، کفر بھی ہو،
اللہ فرماتا ہے بس آپ کیا کریں گے؟ اتنا کچھ پنڈے گٹھڑیاں سارا جہان بھر کر ظلم اور گناہوں اور برائیوں کا آپ لے کر آئے، اور آپ نے کیا کہا؟ ثم یستغفر اللہ، آپ نے صرف دل سے ایک دفعہ کہہ دیا استغفر اللہ، اللہ سوری کرتا ہوں، کیے پہ پچھتاوا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیر نہیں لگے گی، کل پرسوں شام صبح سویرے یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو نہ صرف معاف کرنے والا پاؤ گے بلکہ رحمت کرنے والا بھی پاؤ گے۔ ثم یجد اللہ غفور، اللہ تمہیں اس حال میں ملے گا کہ کوئی شرط نہیں رکھے گا تمہاری سوری کو قبول کرنے پر، وقت نہیں رکھے گا تمہاری توبہ کو قبول کرنے پر، غفور پاؤ گے، بخشنے والا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا صرف غفور نہیں، رحیم، جو تم نے معافی مانگی اس معافی پر تمہیں معاف بھی کر دیا جائے گا، یہ ہے غفور۔ اور رحیم کیا ہے؟ جو تم نے نہیں مانگا تمہارے آنے پر اللہ وہ بھی تمہیں عطا فرما دے گا، رحمت۔ سبحان، یہ ایک آیت۔ دوسری آیت جو رحمت والی، سورۃ نساء کی آیت نمبر 116 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، کفر کو معاف نہیں کرتا ہے، اس کو بھی معاف کرتا ہے معافی پر، لیکن شرک کو معافی کے بغیر معاف نہیں کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک اور کفر کے علاوہ تم جتنے گناہ لے کر آؤ گے اللہ کی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ وَمَن، اور تیسری آیت جو سب سے زیادہ رحمت والی ہے، امید افزا ہے، سورۃ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل، اے میرے محبوب اب اس بات کا اعلان آپ کیجئے، کل فرما دیجئے، یا عبادی الذین، اے میرے بندو۔ کون سے بندے؟ نیکوکار نہیں، مومن، نیکوکار، ولی، متقی، پرہیزگار نہیں، اے میرے بندو۔ کون سے؟ جو تہجد پڑھنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو فرما برداری کرنے والے ہیں، جو شب و روز نیکیاں کرنے والے نہیں، اے میرے بندو۔ کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کیا مطلب؟ جو گناہ گار ہیں لیکن میرے بندے ہیں، جو نافرمان ہیں لیکن میرے بندے ہیں، شب و روز نافرمانی کرتے ہیں لیکن میرے بندے ہیں۔ اللہ ان کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے جو اس کی نافرمانی کہتے ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو شب و روز اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، اے حبیب کہہ دو یہ بھی میرے بندے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک، وہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر تیری شکل و صورت بنائی۔ قل، اعلان فرماؤ اے حبیب، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندے جو گناہ کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن یہ آواز لگے کہ جنت میں صرف ایک بندہ جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ میں ہی ہوں۔ اتنی امید رکھنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا امید ہو جانا، مایوسی کا شکار ہو جانا، میری بخشش کوئی نہیں، میں جنت میں نہیں جا سکتا، میری توبہ کی کوئی جو ہے وہ راہ نہیں ہے، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں، پھر وہاں سے غلط رستوں پہ چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندہ رہنا بھی اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، اور پھر خودکشی اور اس طرح کی رستوں پر نکل جاتے ہیں اور غلط راہوں پر۔ نہیں،
اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، امید اتنی جتنا میں نے بتائی، اور خوف رہتا ہے اس کی ناراضگی کا، دوزخ کا، عذاب کا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ 1 2 4 5 10 نہیں، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کرتا بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ پوری لسٹ لے کر آئے ہو، 2 4 معاف کرا لو، باقی تو آپ کو سزا ملے گی۔ فرمایا نہیں، جتنی مرضی لسٹ لے کر آیا، گناہ کر کر کے زمین کے سینے کو بھر دیا اور اتنا دفتر ہو گئے کہ آسمان تک پہنچ گئے، لیکن دل سے آ گئے اللہ کے پاس، تو اللہ کو اپنا استقبال کرتے ہوئے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے کاموں، بہت سارے کام بندے کے ایسے ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن جتنا بندے کی سوری اور استغفار پر اللہ خوش ہوتا ہے، اتنا اس بندے کے کسی اور عمل پر خوش نہیں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کسی سے معافی مانگو، کل پھر منہ اٹھا کے جاؤ گے، کہیں گے یار کل تو پھر تو ہی روزانہ غلطی کرتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب دوسری دفعہ بندہ میرے پاس آتا ہے سوری کرنے اس گناہ سے جس سے ایک دن پہلے کر چکا ہے، معافی مانگ چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ، یہ جو بندہ توبہ کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے، اسی گناہ سے پہلے ایک دفعہ توبہ کر چکا ہے، تو یہ کس نیت سے دوبارہ آیا ہے، کس نیت سے تیسری بار آیا ہے، کس نیت سے چوتھی بار آیا ہے، کس نیت سے 5ویں بار آیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے دل میں تیری رحمت سے یہ امید ہے کہ جتنی بار بھی تیرے پاس آیا جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر گواہ رہو میں نے معاف کر دیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے، غفور اور رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت سے زندگی کے کسی موڑ پر بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت بہت بڑی چیز ہے، مجھے اور آپ کو زندگی میں اس چیز کی محتاجی ہوتی ہے۔ میں اور آپ اور ساری امت اس بات کے لائق نہیں ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ ہاں جی، اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجے، اللہ ہمارے معاشی حالات ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے ملک کو استقامت عطا فرمائے۔ ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، ہمارے اعمال اور بدعمالیاں جو ہیں وہ اس کے لائق نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں سدھار دے۔ اللہ کی نصرت، فضل اور اس کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو، یہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ کی رحمت اس کے ہم طلبگار ضرور ہیں، اور واقعہ ہی ان حالات میں اس کی رحمت ہی آئے گی جو ہمیں سہارا دے گی، کیونکہ اللہ کی رحمت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گناہوں کے باوجود اللہ مہربانی کرے، اس کو کہتے ہیں رحمت، اور اس کے ہم حقدار ہیں۔ لیکن میں 1 2 کام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو زیادہ طور پر اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ میں اللہ سے اس کی رحمت کی دعا کرتا بھی رہوں، لیکن اس کی رحمت مجھے ملے گی نہیں، حالانکہ اس کی کتنی بڑی رحمت وسیع ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان گناہوں اور عملوں سے بچیں جو اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، پہلا کام جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور افسوس کے ساتھ میرے سمیت پورا معاشرہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کام کا شکار ہے جس وجہ سے معاشرہ، گھر، زندگی میں سکون اور اس کی رحمت سے محرومی پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، قطع تعلقی، صلہ رحمی کا نہ ہونا، یہ بہت بڑا سبب ہے ہمارے درمیان جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا۔ خصوصاً ہماری گھریلو زندگی، ہماری جو انفرادی زندگی ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت کا نہ ہونا، اس کا بہت بڑا سبب یہ قاطع رحمی ہے، اور رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا بغیر عذر، وجہ اور سبب کے۔ رشتہ دار کو عربی میں آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ رحمت بھی
اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رحمت کا، رحم، را ہا میم، رحم، صلہ رحمی، رحمت، یہ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مطالبہ کرتا ہے جس جس کے ساتھ آپ کا رشتہ اور رحم کا تعلق ہے، آپ اس کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آئیں، اللہ کو دیکھو گے اللہ آپ سے رحمت سے پیش آئے گا۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر آپ میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو کسی رشتہ دار سے لڑا ہوا ہے، ناراض ہے، تو وہ میری مجلس سے اٹھ جائے، میری گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ یہاں سے چلا جائے، میں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ حضور نے حکم فرمایا۔ اب چپکے سے ایک نوجوان آخری قطار میں سے اٹھا اور وہ واپس چلا گیا، تھوڑی دیر بعد آ کے پھر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ اس وجہ سے نہیں اٹھا تھا جس وجہ سے حضور نے اٹھایا تھا، یہ کسی اور حاجت کے پیش نظر اٹھا ہے، وہ پوری کر کے آگے پھر بیٹھ گیا ہے۔ لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ اسی وجہ سے اٹھا ہے جس سبب سے میں نے اٹھایا، اور اسی سبب سے یہ بیٹھا ہے جس سبب سے بیٹھنے کی میں نے اجازت دی۔ لیکن سب لوگوں پر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے اس نوجوان کو کھڑا کیا اور آپ نے استفسار فرمایا کہ آپ اٹھ کر کیوں گئے اور پھر آ کر بیٹھے کیوں؟ اللہ اکبر! کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ارشاد فرمایا رشتہ دار سے لڑنے والا، ناراض ہونے والا اٹھ جائے میری مجلس سے، میری گفتگو سننے کا وہ حقدار نہیں ہے، تو میں اٹھ گیا، کیونکہ میں اپنی خالہ سے لڑا ہوا تھا اور اس سے ہماری بنتی نہیں تھی، اس سے ہم ناراض تھے۔ میں گیا، جا کر اس سے سوری کی، معافی مانگی۔ میں نے اس کو پینڈنگ میں نہیں کیا کہ بعد میں معافی مانگ لوں گا، بعد میں سوری کر لوں گا، بھلے کیا موت مجھے مہلت ہی نہ دے۔ اور جب دنیا میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میری بات سننے کا بھی حقدار نہیں، میری مجلس میں بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، جو رشتہ داروں سے لڑتا جھگڑتا ہے، تو جب مر جاؤں معافی مانگنے سے پہلے راضی کرنے سے پہلے تو قیامت میں تو میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ کی دامن شفاعت کی امید کے سوا۔ اگر یہاں محروم رکھ رہے ہیں اپنے پاس بیٹھنے سے، تو بھلے قیامت میں کب آپ اپنے دامن رحمت میں مجھے جگہ دیں گے۔ اس لیے فوراً گیا، جا کر میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور اس کو راضی کر کے آیا۔ جب وہ راضی ہوئی تو میں آ کے بیٹھ گیا۔ میرے کریم نبی نے اس پر ایک تاریخی اور نصیحت بھرا جملہ ساری امت کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، قد احسنت، تو بڑا اچھا کام کر کے آیا ہے۔ الا انہا لا تنزل الرحمہ علی قوم فیہم قاطع رحم، یاد رکھو، حضور نے فرمایا خبردار، دیکھو جس قوم کے اندر ایک بندہ بھی ایسا ہو جو رشتہ داروں سے لڑنے جھگڑنے والا ہے، اللہ اس پوری قوم کو رحمت سے محروم فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی رحمت للعالمین سے بندہ محروم ہو جائے تو پیچھے کیا بچا؟ آپ بتائیں، ایک بندہ رشتہ داروں سے لڑنے جھگڑنے والا ہے تو پوری قوم اللہ کی رحمت سے کیوں محروم؟ حضور فرما رہے ہیں پوری قوم کو اللہ رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب تو گھر گھر کی لڑائی ہے، اب تو ہر محلے کی لڑائی ہے، ہر فیملی کی لڑائی ہے۔ کوئی گھر بچا ہو شاید ایسا اللہ کی رحمت، ایک بندہ معاشرے میں لڑا ہوا ہو، قاطع رحم ہو کسی محلے میں، کسی جگہ، اللہ پوری قوم کو اس سے محروم کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں پوری قوم اللہ کی رحمت سے اس لیے محروم ہوتی ہے اس کی اس گناہ کی نوسط کی وجہ سے کہ جب وہ رشتہ داروں سے لڑتا جھگڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، ناتا توڑ لیتا ہے، بول چال ختم کر دیتا ہے، تو جن لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو روکیں، جتنی وہ حیثیت رکھتے ہیں زبان سے، جس انداز میں اس کو سمجھائیں، اس کو منع کریں۔
اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں سمجھاتے نہیں منع کرتے، وہ کہتے ہیں اس کا اپنا کام ہمارا اپنا کام، فرمایا اس کے سمجھانے کی وجہ سے اس کے گناہ کی نحوست پوری قوم اور پورے محلے اور پوری برادری پر آ جاتی ہے، جو اس میں لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دوسری حدیث پاک، کتنے پیارے حضور کا فرمان ہے، من احب ان یبسط لہ فی رزق وینسأ لہ فی اسرہ فلیصل رحمہ۔ ایک وظیفہ ہے، آپ علماء سے وظیفہ پوچھتے ہیں، بابوں سے وظیفہ پوچھتے ہیں، قاری صاحب سے وظیفہ پوچھتے ہیں، بڑے لوگوں سے پڑھے لکھوں سے وظیفے پوچھتے ہیں، اس کام کے لیے کوئی وظیفہ، اس کام کے لیے کوئی وظیفہ۔ آج میں آپ سب کو لے کے چلتا ہوں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ ہمیں وظیفہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کام کیا ہے جس کے لیے وظیفہ پوچھتے ہو؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کام دو ہیں، ہمیں وظیفہ بتاؤ۔ یا رسول اللہ ایک کام تو ہمارے رزق کا ہے، روزی روٹی کا ہے، کاروبار کا ہے، ہر بندے کو یہی ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی دعا کرو، کاروبار چل پڑے، دار روٹی لگ جائے، روزی روٹی میں تنگی نہ ہو، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یا رسول اللہ ایک تو ہمیں یہ طلب ہے رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، اور دوسری عمر زندگی کے حوالے سے، اللہ زندگی بھی دے لمبی ہو لیکن صحت اور برکت والی ہو، یہ دو ہمارے پریشانیاں ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا لو بھئی وظیفہ میں بتاتا ہوں، وظیفہ ایک ہے، کام دو کرے گا، اور ضمانت کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اسرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہو میرا رزق وسیع ہو جائے، عمر لمبی اور برکت والی ہو جائے، بس وہ رشتہ داروں سے لڑنا چھوڑ دے۔ ہماری سب سے بڑی لڑائی یہ ہوتی ہے فلاں رشتہ دار کی وجہ سے میری دار روٹی بند ہو گئی، فلاں رشتہ دار کی وجہ سے میرا رزق ختم ہو گیا، فلاں رشتہ دار کی وجہ سے میرا کاروبار بند ہو گیا۔ او بھائی کوئی رزق آپ سے نہیں لے سکتا ہے، جو آپ کا مقسوم اور مقدر ہے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جو آپ کا ہے وہ آپ کے منہ تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یہ سب نفس کی باتیں ہیں کہ فلاں کھا گیا، فلاں لے گیا، فلاں نے بند کر دیا، فلاں نے روک دیا۔ کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بند نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ رب العزت کا اعلان ہے سورۃ الفاتر میں آیت نمبر 2 میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا۔ جس شخص پر اللہ مہربانی کرنا چاہتا ہے اللہ کی مہربانی کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جس سے اللہ مہربانی روکنا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس پر مہربانی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، غالب بھی وہی ہے اور حکمت والا بھی وہی ہے۔ تو یہ پہلا عمل میں نے بتایا ہے کہ جو ہمیں اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ میں اور آپ کوشش کریں، جھگڑے لڑائیاں رشتہ داروں سے ہیں کم کرنے کی کوشش کریں، مائنر پر لے کر آئیں، مینس کریں، کم سے کم کوشش کریں۔ ایک شخص کہتا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں صلح کی، الفت کی، محبت کی فضا کی، لڑائی جھگڑے سے دوری کی، لیکن سامنے والا اس کو نہیں پسند کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ خواہ مخواہ کی جھگڑے لڑائیاں قطع تعلقی ڈالتا رہتا ہے۔ میری طرف سے تو صلح کا پیغام اور پہلو ہے، میلان اور جھکاؤ ہے۔ میرے کریم نبی نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس شخص کی طرف سے صلح، محبت، الفت کی فضا، میلان، رجحان، جھکاؤ پایا گیا اور سامنے والا اس کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ نہیں جھکتا ہے، وہ نہیں مائل ہوتا ہے، وہ نہیں اس طرف آتا ہے، فرمایا پھر تم رشتہ داروں سے لڑنے جھگڑنے قطع تعلقی اس کی نحوست سے یہ محروم ہو جائے گا، ساری کی ساری اس پر پڑ جائے گی۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا عمل جو اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بنتا ہے وہ ہے بددیانتی، دھوکہ، کرپشن، بددیانتی،
دھوکہ، کرپشن، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی رحمت سے اجتماعی طور پر بندے کو اور قوموں کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ 9 دسمبر کو انٹرنیشنل جو قومی اینٹی کرپشن ڈے ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ کرپشن، یہ بات ذہن میں رکھو، کسی نے آپ کے پاس کوئی پیسہ، روپیہ، مال امانت رکھا ہے، اگر اس میں کوئی آپ خیانت کرتے ہیں تو صرف اس کا نام کرپشن نہیں ہے، صرف اس کا نام بدعنوانی اور بددیانتی نہیں ہے، یہ تو ایک مالی کرپشن ہے کہ آپ کسی کے مال، پیسے، روپے میں سے دھوکہ اور بددیانتی کرتے ہیں۔ کرپشن ایک وسیع لفظ ہے اور وسیع معنی رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عہدے کا اہل نہیں ہے اور اس کو وہ عہدہ دے دیا جاتا ہے یا عہدہ لے لیتا ہے، یہ بھی ایک کرپشن ہے، یہ بھی ایک بددیانتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی عہدے پر ہے اور وہ اس عہدے کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اس منصب کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ بھی بددیانتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی عہدے اور منصب پر ہے لیکن وہ اپنے فرائض میں غفلت اختیار کرتا ہے، پوری طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا ہے، عمدن اس میں وہ جو ہے کسی قسم کی کمی کرتا ہے، یہ بھی بددیانتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایسے، اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ہے، ایک جج دیکھ لے، اگر وہ فیصلہ کرنے میں اللہ کا خوف اور اس کی رضا سامنے نہیں رکھتا ہے، لوگوں کا خوف، لالچ، ڈر، اس کا ظالم کا خوف وہ سامنے رکھ کے فیصلہ غلط کر دیتا ہے، یہ بھی کرپشن ہے، یہ بھی بددیانتی ہے، یہ بھی بدعنوانی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اس سلسلہ میں جو ہے سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر ہے، بہت ہی جو ہے وہ ایک شدت آمیز پہلو ہے جو حضور نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا 3 جج ہیں دنیا میں، 3 قاضی ہیں دنیا میں، ان 3 میں سے 2 دوزخ میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَىٰ بِهِ، وہ قاضی، وہ جج جس نے کسی بھی معاملے میں پوری تحقیق کی دیانتداری سے، پھر اس کو جو حق لگا اس نے اس پر فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل پر کسی لالچ، خوف کو سامنے نہ رکھتے ہوئے حق پر فیصلہ کیا، اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور 2 وہ جو جج دوزخ میں جائیں گے، میرے کریم نبی نے فرمایا رجل عرف الحق فجار فی الحکم فہو فی النار، جو حق جاننے کے باوجود اس کو پتہ ہے صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، پھر بھی وہ ناحق کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، پھر بھی وہ ناجائز فیصلہ کرتا ہے، فہو فی النار، حضور فرماتے ہیں وہ دوزخ میں ہے۔ دوسرا جج وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، جس کو پتہ نہیں حق نہ حق کیا ہے اور حق نہ حق جانے بغیر ایسے ہی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ جانے، تحقیق کرے، بغیر تحقیق اور جانے بغیر فیصلہ نہ دے۔ اور اگر کوئی جانے اور تحقیق کیے بغیر فیصلہ دیتا ہے فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ بھی دوزخ میں ہے۔ یہ کرپشن، بدعنوانیاں، بددیانتیاں، یہ جو میں نے بتائی ہیں، اس کو ایک جملے میں اگر آپ رکھیں تو یہ بنتا ہے، فرمایا جس کو جو ذمہ داری گئی کسی بھی زندگی کے پہلو کے حوالے سے اور وہ اس کو پورا نہیں کرتا ہے، تو فرمایا یہ شخص بددیانتی کرنے والا ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ بدعنوانی کا حقدار ہے، اور یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے میں آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مومن کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں اور آپ سارے مومن ہیں۔ مومن کے لٹرل میننگ 2 ہیں۔ ایک معنی کے اعتبار سے مومن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مومن کا تعلق وہ لوگوں سے ہوتا ہے۔ جس معنی کے اعتبار سے مومن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان۔ مومن کا ایک معنی ہے ایمان لانے والا، ایمان قبول کرنے والا۔
یہ اس معنی کے اعتبار سے مومن کا تعلق اللہ سے ہے، اور جس معنی کے اعتبار سے مومن کا تعلق لوگوں سے ہے وہ کیا ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے موقع پر، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں مومن کا نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ کیا میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ بڑے بڑے لوگ کہیں گے الحمدللہ میں بھی مومن مسلمان ہوں۔ مومن کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن حضور فرما رہے ہیں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن امان سے ہے، مومن امان سے ہے، حفاظت سے ہے، پناہ سے ہے، وہ شخص جس سے دوسرے کی مال عزت اور جان امان میں ہو، حفاظت میں ہو، محفوظ ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور حضور نے آگے مزید وضاحت فرمائی، فرمایا لوگ کہیں، جس کے بارے میں لوگ سمجھیں یار یہ بندہ ایسا ہے جس سے میرا مال محفوظ ہے، میری جان محفوظ ہے، یہ بندہ ایسا ہے اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، یہ بندہ ایسا ہے جس سے مجھے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ فرمایا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہوں کہ ہمارا مال جان عزت اس بندے سے محفوظ ہے، لوگ کہتے ہوں، سمجھ لینا وہ مومن ہے۔ جو خود کو مومن کہتا وہ مومن نہیں ہے، لوگ کہیں، سمجھیں، یقین رکھیں کہ یہ بندہ ایسا ہے اس سے ہماری عزت مال جان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ وہ مومن ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے مومن بننے کی۔ اور تیسرا کام اجتماعی طور پر جو اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بنتا ہے من حیث القوم، وہ جہاد ہے، اللہ کی رستے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑنا اور ہر اعتبار سے کوشش کرنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ میرے کریم رب العزت نے ارشاد فرمایا جو شخص تم میں سے جہاد ہونے کے باوجود بھی وہ اس رستے کو اختیار نہیں کرتا ہے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ ایسی قوم کو دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور ان کی جگہ پر اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، ولا تضروا شیئا، اور اللہ جب یہ فیصلہ کر لے گا تو اس فیصلے کی وجہ سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر ابھی تک 2 ماہ ہونے والے ہیں، آپ سب سنتے دیکھتے آ رہے ہیں۔ ایسے بندے کو بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسے دور میں جی رہا ہوں، ایسے دور میں جینے سے زمین کے سینے سے بہتر تھا زمین کا پیٹ میرے لیے، یعنی مر جانا بہتر تھا۔ اتنا دکھ ہوتا ہے۔ 18,000 مسلمان، یہ تو وہ تعداد ہے جو میرے اور آپ کے علم میں ہے جو مسلمان شہید ہوئے، جن میں صرف 8,000 بچے ہیں، صرف 8,000، اور ناحق خون بہہ گیا۔ دنیا کی سوسائٹی میں مسلمان کس بلا کا نام ہے؟ دنیا کی سوسائٹی میں جس کا نام مسلمان ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو ختم کر دو، اس کا خون پانی سے بھی سستا ہے۔ یہ من حیث القوم اجتماعی طور پر یہ ہم سب اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان حالات میں صرف ایک چیز ہے جس کی امت کو اور مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی، اونچی بولو، اللہ کی غیبی مدد، اللہ کی فرشتوں کی فوجیں، یہ سب کچھ یاد رکھو۔ میرے اور پوری امت کے اتنے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہو، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اور رحمت کہتے ہی اسے ہیں کہ کسی گناہ گار کو گناہ کے باوجود اللہ مہربانی کرتا رہے، یہ اس کی رحمت ہوتی ہے۔ پوری قوم اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ اللہ تو ہماری مدد کرے، اللہ تو فرشتوں کو بھیجے، اللہ تو غیبی مدد اور خزانے کھولے، لیکن من حیث القوم ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کرنا، اللہ تو اپنی رحمت پوری امت پر فرما، اور خصوصاً مجاہدین فلسطین کی غیبی مدد فرما، اور جو حکمران اقتدار اور اختیار رکھتے ہیں اپنی رحمت کے صدقے ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ عملی طور پر جو ہے
اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی مدد کریں.